السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 66 پارٹ 1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں عمر ملا صلاح الدین ایوبی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قدس میں ہمارا ایک جاسوس ہے جس سے خبر آئی ہے کہ اس نے نور الدین کو قدس لے گئے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ انہوں نے نور الدین کو محل میں رکھا ہوا ہے۔ تو ایتھس کہتے ہیں کہ ہم اس محل میں پہلے بھی گئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے جانا مشکل نہیں۔ تو عمر ملہ کہتے ہیں کہ پہرا بہت سخت ہے کیونکہ وہاں پر نور الدین زنگی ہے، اس لیے ہر جگہ سپاہی موجود ہیں۔ اگر اندر جانا مشکل ہے تو باہر آنا اور بھی مشکل ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنے اس جاسوس کو خبر بھیجیں کہ وہ ہمارے قدس آنے کی تیاری شروع کریں۔ اگر وہ ہمارے اوپر پہاڑ بھی گرا دیں تو ہم اس میں سے گزر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی جانیں بھی دینی پڑی تو ہم دے دیں گے، تاہم نور الدین زنگی کا یہاں پر صحیح سلامت آنا بہت ضروری ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس جاسوس کو خبر بھیجیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے قدس میں داخل ہونے کی تیاری شروع کریں۔ اور یہاں پر صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ملک مردود صندوق دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں یہودی نور الدین زنگی کو مار ڈالیں گے۔ ایسا ہو جائے اس سے پہلے ہمیں سلطان کو بچانا ہوگا۔ ایتھس تیاری کرو، ہم حرکت میں آئیں گے۔ قدس میں وکٹوریہ گرگدون اور ابرام سے کہتا ہے ملک مردود کی طرف سے خبر ہے کہ وہ ہمیں ملاقات کی جگہ پر صندوق دیں گے۔ تو ابرام خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اب ہم فتح یاب ہوں گے۔ تو وکٹوریہ کہتی ہے کہ نور الدین کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ہم انہیں واپس دیں؟ ابرام کہتا ہے کبھی نہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مضبوط آدمی ہے۔ میں اسے جانے دوں گا جبکہ وہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ میں صندوق لینے کے بعد فوراً نور الدین زنگی کو مار ڈالوں گا۔ اور یہ سن کر وکٹوریہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم اگلی صبح دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ایتھس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں سلطان نور الدین کے لیے جو مہلت دی گئی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں انہیں بچانا ہوگا کہ کچھ انہیں ہو نہ جائے۔ ہمیں انہیں بچانے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے۔ تو یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ محل سے ملک مردود بھی صندوق کو روانہ کر دیتا ہے اور بائبورا سے کہتا ہے چلو اب ہم اس مصیبت صندوق کو دے کر سلطان کو واپس لے آئیں۔ تو اصفہانی کہتے ہیں کہ صندوق دینے سے ہمیں بہت بڑی پریشانی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ غلط بھی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سوچئے۔ تو ملک مردود کہتا ہے کہ سلطان کو بچانے کا اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، مصیبت صندوق سے چھڑائیں گے، اور میں احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں، اور یہودیوں میں میرے خلاف چال بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ بائبورا کے ساتھ محل سے روانہ ہو جاتا ہے، اور اصفہانی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ غزہ میں روانہ ہونے سے پہلے گرگدون ابرام سے کہتا ہے سلطان نور الدین کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے تو ملک مردود نور الدین کو دیکھنے سے پہلے صندوق کیسے دے گا؟ لیبی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ کر انہیں گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں ہوں چیتے، تمہارے آدمیوں کو مار کر ان کی جگہ اپنے آدمیوں کو کھڑا کرنے میں کچھ وقت لگا۔ میردود کہتا ہے تو تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا، ہاں؟ یہ کہتے ساتھ وہ تلوار بے نیام کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے میں تمہاری لاش کو اس صندوق میں رکھ کر تمہیں دفن کروں گا۔ جواباً ابرام کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی باری قیمت ادا کرو گے۔ ہم اب صندوق لے کر جا رہے ہیں، پہلے تم اور پھر سلطان نور الدین مرے گا، مار دو انہیں سپاہیوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ابرام کے آدمی تیر چھوڑ دیتے ہیں جو سیدھے بائبورا اور میردود کو جا لگتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ زخمی میردود تیر توڑ کر صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ سیمون کے ہاتھوں گنے چنے زنگی سپاہی بھی شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے ہوئے میردود ابرام سے کہتا ہے میں تب تک نہیں مروں گا جب تک میں تمہاری جان نہ لے لوں۔ تو ابرام چلاتے ہوئے کہتا ہے مار ڈالو اس کمینے کو۔ یہ سنتے ساتھ ہی کئی صلیبی سپاہی میردود پر تیر تان لیتے ہیں، مگر بائبورا آگے آ کر تیر اپنے جسم میں کھا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر میردود چلا اٹھتا ہے بائبورا بائبورا، مگر اسی لمحے دو تیر اسے بھی آ لگتے ہیں اور پیچھے سے سیمون اس کی پیٹھ چھلنی کر دیتا ہے۔ میردود گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے، اس کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور وہ بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ ابرام آگے بڑھ کر ان دونوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے صندوق لے لو، اب باری ہے سلطان نور الدین کی۔ قدس میں سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے ہمیں آزاد کرنے کے لیے جو مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ شیر کو کہتے ہیں شاید صلاح الدین ہمیں بچانے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہا ہو۔ تو سلطان کہتے ہیں
इंशाअल्लाह मेदोद कोई खता नहीं करेगा और संदूक नहीं देगा, वरना ये कमीने हमें मार डालेंगे। उधर अब्राम अपने सिपाहियों के साथ जा चुका होता है और सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मेदोद के पास पहुंचते हैं। लाशें देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी एकदम से घोड़े से उतरते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैंने आपसे कहा था कि वो कुछ बुरा करेंगे। मेदोद को देखते साथ वो भागते हुए उसके पास आते हैं और एकदम से कहते हैं, अभी ये जिंदा है लेकिन हालत बहुत संगीन है और वो संदूक भी लेकर चले गए हैं। आह मलिक मेदोद आह, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करना, जख्मियों की फौरन देखभाल करो। चूंकि उन्होंने संदूक ले लिया है वो सुल्तान को कत्ल कर देंगे, हमें जल्दी से वहां पहुंचकर उन्हें बचाना होगा। चलो। इसके साथ वो चंद सिपाहियों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उधर अब्राम संदूक लेकर कुद्स में पहुंच चुका होता है। संदूक को देखकर ग्रिगोर कहता है, तो ये है मशहूर ओहद का संदूक। हाँ, अब्राम कहता है, यह रब के साथ हमारे ओहद की निशानी है। अब रब ने हमें अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए ताकत बख्शी है, दुनिया के तमाम मुसलमानों को तबाह करने के लिए हरकत में आने का हुक्म दिया है। सबसे पहले हम मुसलमानों की सबसे कीमती चीज नूरुद्दीन जंगी को मारकर शुरुआत करेंगे और उसके बाद सब मुसलमानों को मिटा देंगे। जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी सर पर घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और वो सब मुसलसल गजा की जानिब बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर अब्राम कहता है, जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मर जाएगा तो हमारे दुश्मनों की जान हमारी मुट्ठी में होगी और हम उन सब की जानें लेंगे। चलो खून की दावत दिखाओ। यह सुनकर ग्रिगोर कमांडर से कहता है, जल्द अज जल्द सुल्तान नूरुद्दीन को लेकर आओ, मैं उसे कुछ के बीच में जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था मार डालूंगा। यह सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ एक चट्टान पर खड़े कुछ की तरफ देख रहे होते हैं। एथिस पूछते हैं, वो सुल्तान नूरुद्दीन की जान लेने वाले हैं, हम कुछ में कैसे दाखिल होंगे मेरे अमीर? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने राजू के जासूस को खबर भेजी है, वो जरूरी मंसूबा तरतीब देगा। कुछ में राजू का जासूस दीगर लोगों के साथ कामकाज में मसरूफ होता है और आगे बढ़ते बढ़ते बारूद वाले ड्रमों को गौर से देख रहा होता है। कमरे के अंदर सुल्तान परेशान बैठे होते हैं, इसलिए मैं कमांडर वहां पे आकर कहता है, तुम हमारे साथ चलो सुल्तान नूरुद्दीन। कुमानदार ग्रिगोर कुछ के चौराहे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओहद का संदूक अब हमारे पास है, तुम्हारी बारी आ गई है। यह सुनकर सुल्तान और उनके साथियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है और सुल्तान कहते हैं, मेदोद। शेर को कमांडर की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, हम तुम्हें अपने सुल्तान की जान नहीं लेने देंगे, मगर सुल्तान उसे रोक देते हैं और कमांडर कहता है, मजीद परेशानी पैदा ना करो। शेर को सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान ही आपको मार डालेंगे, मैं कैसे खुद को रोक सकता हूँ? मगर सुल्तान बड़े पुरएतमाद अंदाज में उठकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अगर मरना हमारे मुकद्दर में लिखा है शेर को, तो हमारा फर्ज है कि सर उठा कर चलें। शेरको को पुरस्कून करने के बाद सुल्तान उनके साथ चल पड़ते हैं। चौराहे पर ग्रिगोर तैयार खड़ा होता है और सिपाहियों से कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन अनकरीब मर जाएगा, उसकी मौत से तमाम मुसलमान तबाह हो जाएंगे, फिर एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचेगा। यह सुनते साथ ये सब सुल्तान की मौत के नारे बुलंद करते हैं। उधर से कमांडर सुल्तान शेरको और वजीर अमाद को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। मौत की तरफ बढ़ते हुए उन तीनों के चेहरे पर कोई भी खौफ दिखाई नहीं देता। जंगल से सलाउद्दीन अय्यूबी कबूतर कुछ की तरफ उड़ा देते हैं और कहते हैं, हमने इशारा भेज दिया है, चलो हमले के लिए तैयार हो जाओ। कुछ में कमांडर उन तीनों को लेकर ग्रिगोर के पास पहुंचता है। जासूस एक छत पर चढ़कर बारूद वाले ड्रमों को देखने लग जाता है और जैसे ही वो सलाउद्दीन अय्यूबी की तरफ से उड़ाए गए कबूतर को देखता है, एकदम से तीर को आग लगाने लग जाता है। मैं ग्रिगोर सुल्तान से कहता है, आओ सुल्तान नूरुद्दीन आओ, ये मेरे लिए इंतकाम और तुम्हारे लिए मौत का वक्त है। ये रहा सुल्तान नूरुद्दीन, तुम्हारी आखिरी उम्मीद मुसलमानों। इस मंजर को देखकर कुछ में मौजूद मुसलमान बहुत ज्यादा नाउमीद हो जाते हैं और उनके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। ग्रिगोर मजीद कहता है, ये हमारी तलवार से मर जाएगा, कुछ तुम्हारे ख्वाबों के साथ बर्बाद हो जाएगा, हम तुम सबको मार डालेंगे। छत पर से जासूस मुसलसल आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर आग नहीं जलती। सलाउद्दीन अय्यूबी भी उसके इशारे के मुंतजिर होते हैं और बेचैनी से कहते हैं, चलो चलो शाबाश, चलो जल्दी करो। कुछ में ग्रिगोर कहता है,
اور یہ رہا تمہارا موت کا میدان سلطان نور الدین۔ مسلمان گریگور سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر سلطان کو کچھ ہو گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم لٹ جائیں گے، ہمارے سلطان پر رحم کرو، ہمارے سلطان ہمیں چھوڑ کر مت جائیے گا۔ اپنے لوگوں کو مایوس دیکھ کر سلطان کہتے ہیں اداس نہ ہو، غم نہ کریں، جو زیادہ اہم ہے وہ نور الدین زنگی نہیں بلکہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ کچھ اس طرح کفر کے سائے میں نہیں رہے گا، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اس مقصد کے لیے ایک نور الدین مر گیا تو کئی نور الدین آئیں گے۔ اس دعویٰ کی حفاظت کرنے والا ہر شخص نور الدین زنگی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگ جاتے ہیں اور صلیبی سپاہی سلطان کو پکڑ کر آگے کرنے لگتے ہیں تو سلطان خود ہی آگے چل پڑتے ہیں۔ جاسوس بھی آگ والا تیر کھینچ کر کھڑا ہوتا ہے اور اگلے لمحے نیچے پڑے بارود والے ڈرموں میں دے مارتا ہے۔ بارود میں تیر لگتے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، آس پاس موجود صلیبیوں کے چھترے اڑ جاتے ہیں۔ گریگور سلطان سمیت ہر کوئی لڑکھڑا جاتا ہے اور گریگور کہتا ہے یہ کیا ہے؟ دھماکہ ہوتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ اس بھگدڑ کا فائدہ اٹھا کر سلطان صلیبی سپاہی کی تلوار نکال کر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لڑتے لڑتے شیرکو اور وزیر احمد بھی اپنے رسیاں کاٹ ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں ایک طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لیونارڈ چلاتے ہوئے کہتا ہے نور الدین زنگی بھاگ رہا ہے۔ صلیبی سپاہی بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ شمالی طرف کا دروازہ کھول کر صلاح الدین ایوبی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ قدس میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں موجود صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آخری بچ جانے والے سے پوچھتے ہیں کیا تم نے سلطان نور الدین کو قتل کر دیا؟ بتاؤ مجھے۔ تو وہ سپاہی کہتا ہے ہم اسے مارنے والے تھے لیکن وہ بھاگ گئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایتھسس اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اگلے پل وہ سب سلطان کے پیچھے نکل پڑتے ہیں۔ ادھر بھاگتے بھاگتے سلطان ایک بار پھر صلیبی سپاہیوں کے درمیان میں پھنس جاتے ہیں۔ صلیبی سپاہی ان پر تیر اور تلواریں تان لیتے ہیں۔ ایک صلیبی کہتا ہے تم کہیں نہیں جا سکتے سلطان نور الدین۔ سلطان اور ان کے ساتھی بالکل بے بس ہو جاتے ہیں اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب وکٹوریا گریگور سے پوچھتی ہے تم سلطان نور الدین کو کیسے بھاگنے دے سکتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو گریگور کہتا ہے پریشان نہ ہو، ہمارے سپاہی چاروں طرف ہیں، وہ کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ آج قدس میں سلطان نور الدین مرے گا۔ اس کے ساتھی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر سلطان اور ان کے ساتھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ تیر اندازوں کا کیا کریں مگر وہ جاسوس ان کی مدد کو آ پہنچتا ہے۔ دو تیر اندازوں کو لات مار کر دھکیلتا ہے اور ایک کو خنجر مار کر جہنم واصل کر دیتا ہے۔ یہ موقع دیکھتے ساتھ ہی سلطان اور ان کے ساتھی بھی کفار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لڑائی کے اختتام پر سلطان جاسوس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے امیر صلاح الدین کے حکم سے دھماکہ کیا۔ انہوں نے شمالی دروازہ کھول دیا ہے تاکہ آپ نکل سکیں، آپ محفوظ طریقے سے جا سکتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں اور صلاح الدین؟ جواباً جاسوس کہتا ہے ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، میں انہیں خبر بھیج دوں گا۔ صلیبی سپاہیوں کو آتا ہوا دیکھ کر سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف جبکہ جاسوس دوسری جانب نکل جاتا ہے۔ پورے قدس میں بھگدڑ مچی ہوتی ہے۔ لیونارڈ گریگور اور وکٹوریا کے پاس آ کر کہتا ہے ایک زخمی سپاہی نے ہمیں خبر دی ہے، صلاح الدین بھی قدس میں موجود ہے۔ یہ سن کر ان دونوں کو بہت غصہ آتا ہے اور وکٹوریا کہتی ہے لعنتو، آپ یہ کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ ہم جب اپنے دشمن کے سربراہ کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ ہمارے تمام دشمن یہاں جمع ہو گئے۔ کمانڈر پیری، فوج کو فوراً حرکت میں لاؤ۔ اس کے ساتھ ہی گریگور سپاہیوں کو لے کر ایک طرف نکل جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جانب کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایتھسس کہتے ہیں چاروں طرف سپاہی ہیں، ہم نہیں جان سکتے کہ سلطان کہاں ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم ہر جگہ تلاش کریں گے، سلطان کو ڈھونڈے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس علم میں جاسوس محسب وہاں پہنچتا ہے اور صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے مجھے سلطان مل گئے تھے،
آپ کے حکم کے مطابق میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ شمالی دروازے سے باہر نکل جائیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں شکر ہے، مگر سلیبی جان گئے ہوں گے کہ وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں، چلو جلدی کرو۔ یہ کہتے ساتھ وہ ایک جانب دوڑ پڑتے ہیں اور جاسوس معصب اپنے کام کرنے کے بعد ایک طرف نکل جاتا ہے۔ ادھر گریگور اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پہ معصب نے سلطان کو بچایا تھا۔ صورتحال دیکھ کر گریگور کہتا ہے سلطان نور الدین شمالی دروازے سے فرار ہو گیا ہے، فوری طور پر فوجیوں کو خبر کرو، ہم شمالی دروازے کی جانب سے ان کا پیچھا کریں گے، سلطان نور الدین ہمارے ہاتھ سے بچ نہیں پائے گا، چلو جلدی کرو۔ ادھر جنگل میں سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ شیر کو پوچھتے ہیں میرے سلطان وہ ہمارے پیچھے ہوں گے، ہم کیا کریں گے؟ تو سلطان کہتے ہیں میں اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑنا چاہتا ہوں، لیکن ریاست ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہمارے لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم اپنی حدود کی طرف جائیں گے۔ مگر اسی لمحے ایک تیر آ کر وزیر عماد کو لگتا ہے۔ سلطان پلٹتے ہیں تو گریگور اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے شکاری کا مقصد مارنا ہے اور شکار کا مقدر مرنا ہے سلطان نور الدین۔ تو سلطان کہتے ہیں اگر ہمارے مقدر میں شہادت لکھی ہے تو مرنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے حرام زادے۔ جواباً گریگور تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے میری تلوار تمہاری قسمت کا فیصلہ کرے گی۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں نشانات تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور سلیبیوں کے نشانات ملنے پر وہ کہتے ہیں وہ سلطان کے پیچھے ہے، جلدی کرو۔ ادھر گریگور کے حکم پر اس کے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں۔ وزیر عماد تیر توڑ کر مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ شیرکو کی ٹانگ ایک بار پھر زخمی ہو جاتی ہے، مگر وہ سلطان کی حفاظت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں سرد غازیوں کو ایک دستہ وہاں پہنچتا ہے اور وہ بھی سلطان کا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں۔ سلطان کے پاس موجود کفار کو مارتے ہوئے ایک غازی سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان امیر صلاح الدین نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں جانا ہوگا۔ سلطان شرکو کو پکارتے ہیں تو شرکو کہتے ہیں میرے سلطان آپ جائیں، ہم زخمی ہیں، ہم آپ کی رفتار کو کم کر دیں گے، ہم یہاں سنبھالتے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جواباً شیرکو کہتے ہیں ہماری فکر نہ کریں سلطان، آپ کی زندگی اہم ہے۔ شیرکو کے بار بار کہنے پر سلطان کچھ سرد غازیوں کے ساتھ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ سلطان نور الدین کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر گریگور کہتا ہے بھاگو نور الدین بھاگو، جہاں بھی جاؤ گے وہاں موت ہوگی، میری تلوار تمہارا سر لے گی، چلو سپاہیو۔ یہ کہتے ساتھ وہ ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے کچھ سلیبی سپاہی ایک بار پھر سلطان کو گھیر لیتے ہیں۔ سرد غازی ایک پل بھی ضائع کیے بغیر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دوسری جانب سلیبی سپاہیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد ایک سرد غازی شیرکو کا زخم باندھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچتے ہیں اور شیرکو کو دیکھ کر ایک دم اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں چچا یہاں کیا ہوا ہے؟ تو شیرکو کہتے ہیں سلیبیوں نے ہم پر حملہ کیا، سرد غازی وقت پر پہنچ گئے اور سلطان کو لے کر چلے گئے، ہم زخموں کی وجہ سے رک گئے ہیں، مگر گریگور اب بھی ان کے پیچھے ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ادریس میرے چچا اور عماد کو محل لے جاؤ، باقی سب میرے ساتھ آؤ، ہم سلطان کو بچائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی دوڑ پڑتے ہیں۔ ادھر سلطان سرد غازیوں کے ساتھ مل کر سلیبیوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید سلیبیوں کو آتا ہوا دیکھ کر ایک غازی کہتا ہے میرے سلطان وہ آ رہے ہیں، آپ کو جانا ہوگا، دریا کی طرف جائیں، وہاں ایک بیڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے، اگر آپ دریا پار کر لیں گے تو آپ محفوظ ہوں گے، ہم انہیں آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ پہلے سلطان انکار کرتے ہیں مگر غازی کے بار بار اصرار کرنے پر ایک بار پھر بھاگ پڑتے ہیں۔ اس بار سلطان بالکل اکیلے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ گریگور بھی ان کا تعاقب جاری رکھے ہوتا ہے اور نشانات دیکھ کر کہتا ہے اگر سلطان نور الدین نے دریا کو پار کر لیا تو وہ ہم سے بچ جائے گا، چلو جلدی کرو۔ ادھر صلاح الدین ایوبی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل سلطان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پڑی لاشیں دیکھ کر کہتے ہیں سلطان نور الدین ضرور دریا کی طرف گئے ہوں گے، وہاں ایک بیڑا ان کا انتظار کر رہا ہے، ابھی وہ اکیلے ہیں، ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ پیچھے سے ایک سلیبی سپاہیوں کو دستہ آتا ہوا دیکھ کر ایتسس کہتے ہیں آپ جائیں اور سلطان کو بچائیں، ہم کافروں کو روکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی بھاگ پڑتے ہیں جبکہ ان کے ساتھی کفار کے ساتھ نمٹنے لگ جاتے ہیں۔
آنے والا اسلوبی دستہ ان کے ساتھیوں کے سامنے بالکل ٹک نہیں پاتا اور وہ سب مسلسل گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر سلطان دریا تک پہنچ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہاں موجود بیڑا کھولتے ہیں صلاح الدین ایوبی سلطان کو پکارتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ساتھ ہی سلطان کی جان میں جان پڑتی ہے اور ان کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، مگر اسی لمحے ایک تیر آ کر ان کے کندھے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ تیر مارنے والا گریگور ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی سلطان کی جانب بڑھتے ہیں گریگور ان کی ٹانگ پر بھی تیر مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان چلاتے ہوئے صلاح الدین پکارتے ہیں۔ ابرام بھی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تیر بالکل صلاح الدین ایوبی کے گھٹنے کے پاس لگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہے ہوتے۔ جنگل میں تمام کفار کو جہنم واصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کی جانباز جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں وہ بھی شدید تیر اندازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب کو کہیں کہ تیر آ لگتے ہیں۔ صلیبی سپاہی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور وہ سب زمین پر گر جاتے ہیں۔ ادھر سلطان تیر توڑ کر جیسے ہی تلوار تھامتے ہیں گریگور ایک اور تیر ان کے کندھے میں دے مارتا ہے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ صلیبی سپاہی بھاگ کر انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں، چھوڑو چھوڑو میرے سلطان، میرے سلطان۔ گریگور ایک اور تیر کمان میں ڈال لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ زور لگاتے ہیں مگر وہ خود کو نہیں چھڑوا پاتے۔ گریگور کہتا ہے، فکر نہ کرو، تمہاری باری بھی آئے گی صلاح الدین، لیکن پہلے تم مرو گے نور الدین۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تیسرا تیر سلطان کی طرف چھوڑ دیتا ہے جو کہ سلطان کے پیٹ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ چلاتے ہوئے میرے سلطان پکارتے ہیں۔ سلطان کافی دیر تک اپنے قدموں پر جمے رہتے ہیں مگر آخر کار وہ دریا میں جا گرتے ہیں۔ سلطان جہاں پہ گرتے ہیں وہاں سے پانی لال ہو جاتا ہے اور صلاح الدین ایوبی کی نظریں مسلسل دریا پر ٹہل جاتی ہیں۔ گریگور اور ابرام بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک شاندار ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے ساتھی، دوسری طرف صلاح الدین ایوبی خود اور سلطان۔ کیا سلطان بچ پائیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو کون بچائے گا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی